بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، اور آج میں بنانے جا رہی ہوں جی اسپیشل میں کھیر۔ جب کھیر کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو بہت لمبا پروسیجر ہے، اتنی گرمی میں کون اتنا لمبا پروسیجر کرے۔ نہیں جی، یہ بالکل منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے۔ اب گھنٹوں کا کام بالکل ختم، آپ یہ منٹوں سیکنڈوں میں یہ ریسپی بنے گی۔ آپ نے بالکل ایسے ہی فالو کرنا ہے اور ریسپی کا فل واچ کرنا ہے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب میں یہ چاول لوں گی 4 ٹیبل اسپون، جس سے ہم چاول کھاتے ہیں اسی سے میں نے چاول کے میجرمنٹ کیا 4 ٹیبل اسپون۔ اس میں آپ کوئی بھی چاول یوز کر سکتے ہیں، ٹوٹا یا کوئی بھی چاول آپ یوز کریں، لیکن زیادہ پرانا چاول یوز مت کیجیے گا۔ وہ پھر زیادہ جو پرانے چاول ہوتے ہیں یا سیلا چاول ہوتے ہیں اس میں سے جو ہے نا اسمیل سی آتی ہے ایک، تو وہ جو کھیر میں جو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کو بھگوئے ہوئے مجھے تقریباً آدھا کو گھنٹہ ہو گیا۔ میں نے اس کو مسل کے چاولوں کو، اور جی اس کا میں نے سارا پانی ڈرین کر لیا ہے۔ اور دودھ میں نے 1 کپ کے قریب میں نے دودھ لے لیا ہے۔ دودھ کو جب بوائل آ جائے، ویسے تو یہ بوائل دودھ ہی تھا، لیکن دوبارہ سے جب اس کو بوائل آ جائے تو پھر میں نے اس میں ڈال دیے ہیں چاول۔ اور جی ہم چاولوں کو اس میں تب تک پکائیں گے جب تک چاول جو ہے نا وہ سافٹ نہیں ہو جاتے۔ جیسے کہ ہم لوگ چاول بناتے ہیں بوائل چاول، تو ہمارے اسی طرح ہم نے چاول سافٹ کرنے ہیں، زیادہ بالکل سافٹ نہیں کرنے۔ یہ دیکھیے جی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ان کو کتنا سافٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی بالکل اسی طرح چاول ہونا چاہیے، تو پھر ہم لوگوں نے اتارے نہیں، اس کو زیادہ نہیں کرنا، تاکہ بالکل بھی یہ جب ہم ان کو بلینڈ کریں تو یہ لسی ہی کی شکل نہ اختیار کر لیں۔ تو یہ دیکھیے جی جب اس کو اتار لیا میں نے، اور اس کو جو بلینڈ کر لیں، بلینڈ بالکل ہلکا سا کرنا ہے، 1 سے جسٹ سیکنڈ، کوئی 5 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ کے لیے۔ اب میں نے جی پین میں جو ہے نا 1 پیالی چینی یوز کی ہے۔ چینی ابھی ہم فی الحال 1 پیالی یوز کریں گے۔ اگر جب کھیر میں ہم اس کو ڈال لیں گے اور جب کھیر تیار ہو جائے گی تو ہم چیک کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ، اگر ہمیں کم لگے تو ہم دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور آگے چل کے ہم چیک کر کے بھی دیکھ لیں گے کہ کیسے ہے، اگر کم لگی تو ہم ڈال لیں گے۔ اس کو جی ہم کیرملائز کر لیں گے چینی کو۔ پین میں اس کو ڈال کے تو ہم لوگوں نے جو فلیم کو آن کر دیا تھا، تو تب تک ہم لوگوں نے اس میں چمچ نہیں چلانا جب تک جو سائڈوں سے جو ہے نا کیرملائز ہونا شروع نہیں ہو جاتی۔ تو یہ کیرملائز ہونا شروع ہو گئی تھی، آپ چمچ کے ساتھ اس کو جی مکس کر لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ، تاکہ یہ بالکل ایک جیسے ہی ہو، یہ نہ ہو کہ کہیں سے جل جائے اور کہیں سے بالکل وہ کچی رہ جائے۔ یہ دیکھیے جی، اور اس کو جب ہم کیرملائز کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اگر ذرا سا بھی ہماری لاپرواہی ہو جائے تو یہ جل سکتی ہے، اور سارا جو ہماری ریسپی ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل کڑوی جو ٹیسٹ ہے وہ اختیار بھی کر سکتی ہے جو چینی ہم اس طرح کیرملائز کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھیں جی جب چینی بالکل مکس ہو جائے تو فوری طور پہ ہم لوگوں نے اگلا جو سٹیپ ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب جی چینی بالکل مکس ہو چکی ہے، تو اس میں نا بالکل ہلکے سے 2 سے 4 ڈراپس اس میں پانی کے شامل کر دوں گی جلدی سے، تاکہ یہ زیادہ جلے نہیں۔ یہ دیکھیے جی، اور اب تو جی گھنٹوں کا کام نہیں رہ گیا، اب تو جی منٹوں سیکنڈوں میں کام ہو گیا۔ اب چاول جو میں نے کر لیے تھے، اب چینی کو بھی ماشاءاللہ سے کیرملائز کر لیا ہے۔ اب بالکل تھوڑا سا بھی کام باقی رہ گیا ہے، یہ آدھے گھنٹے میں فل ریسپی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جی جب یہ مکمل طور پہ اس طرح ہو جائے تو میں نے فوری طور پہ 2 سے 4 ڈراپس اس میں پانی کے شامل کر دیے ہیں، تاکہ یہ بالکل زیادہ جو ہے نا وہ جلے نہیں۔ تو دودھ میں نے جو ہے نا وہ پہلے سے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے، بوائل کیا ہوا دودھ میں اس میں شامل کر دوں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بوائل کیا ہوا دودھ نہ بھی ہو، کچا دودھ بھی آپ اسٹیج پہ شامل کر سکتے ہیں کھیر کے لیے۔ تو میں جو دودھ لے رہی ہوں تقریباً جی 1 لیٹر کے قریب میں دودھ لے رہی ہوں۔ 1 کپ میں نے پہلے یوز کیا، اور ہمارا ٹوٹل دودھ جو ہے نا وہ 1.25 کلو ہو جائے گا، 1.25 لیٹر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب تھوڑا سا دودھ ڈال کے جی سارا ایک ساتھ ہی نہیں شامل کر لینا، تاکہ پین سے دودھ باہر نہ گرنے لگ جائے۔ اس کو جی اچھے طریقے کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے۔ آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ جو کیرملائز چینی کی ہوئی ہے وہ اس طرح ایک ڈیلے کی صورت میں کیوں آ گئی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ خود سے ہی بالکل میلٹ ہو جائے گی، اور دودھ کے ساتھ ہی مکس ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے جی اب جو باقی کا دودھ ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر لوں گی۔
دودھ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اور دیکھیے جی ماشاءاللہ سے ہمارا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے کلر کتنا خوبصورت نکل کے آ گیا ہے۔ جب دودھ میں بوائل آنے لگ جائے تو پھر ساتھ اس میں نے 3 سے 4 عدد سبز الائچی جو ہے وہ کھول کے وہ ڈال دیا ہے۔ اگر آپ پاؤڈر فارم میں ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال دیں۔ اور جو میں نے چاول جو تھے وہ بلینڈ کیے تھے، ان کو ذرا سے بلینڈ کرنا ہے، وہ میں نے اس میں ڈال دیا۔ اور جو چاولوں کے ساتھ چاول بلینڈر کے ساتھ چاول لگے ہوئے رہ گئے ہیں، اس میں تھوڑا سا دودھ اور شامل کر کے اچھے طریقے کے ساتھ جا کے میں سے جو ہے نا وہ اتار لوں گی چاول، تاکہ ہمارا رزق جو ہے وہ بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ اور چیز کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے۔ اس کو جی ہم لوگوں نے پکاتے رہنا ہے تب تک کے لیے جب تک جو ہم بالکل گاڑھی نہیں ہو جاتی۔ اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم لوگوں نے پکانا ہے۔ اور جب ہم لوگوں نے اس میں چاول شامل کر دینے ہیں تو یہ بات خاص کر ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو چھوڑ کے ہم لوگوں نے جانا نہیں ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی۔ اس میں 1 سے 2 سیکنڈ کے بعد چمچ ہم لوگوں نے مسلسل چلاتے رہنا، ورنہ یہ فوری طور پہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور جل جاتی ہے، جس سے ہماری پوری جو کھیر ہے اور ریسپی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اسمیل آنے لگ جائے گی۔ اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جی 1/4 پیالی کے قریب اس میں ملک پاؤڈر شامل کر دیا ہے۔ اس سے ٹیکسچر بہت ہی اچھا اور مزے کا آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں، ویسے بھی یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ یہ دیکھیں جی پکتے پکتے ماشاءاللہ سے گاڑھی ہو چکی ہے، اور اس کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہو چکی ہے۔ اور اسی سٹیج پہ میں نے اس کا میٹھا چیک کر لیا ہے۔ آپ لوگ بھی اس سٹیج پہ اس کا میٹھا تھوڑی سی نکال کے چیک کر سکتے ہیں، بالکل پرفیکٹ ہے، نہ تیز ہے اور نہ ہی کم ہے۔ آپ اپنے مطابق بھی جو ہے نا وہ اس میں چینی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کو جی میں چولہے کو بند کر دوں گی۔ چولہے کو بند کرنے کے بعد جی اس کو ٹھنڈا کر لوں گی، بالکل روم ٹمپریچر پہ کر کے میں نے اس کو جی ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں آپ کو ملوں گی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔